الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین۔ فاصدع بعملک ما علیک غضاضۃ، آپ بے خوف ہو جائیں، وابشر، میں جانتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی لا الہ الا اللہ ہے، لہذا آپ پس و پیش نہ کیجئے، نہ خوف زدہ ہوئیے۔ بابا حالات کی سنگینی یہ ہے، فرمایا اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابر، فرمایا میری جان، آپ لا الہ الا اللہ کے کہنے سے ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ فرمایا میری تلوار کس کے لیے ہے، میرے جذبوں کی طولانیہ کس کے لیے ہے، میرے خیال کی طہارت کس کے لیے ہے، میرے وجود اور میرے احساسوں کی عظمت اور میری حمیت اور میری شرافت کس کے لیے ہے۔ سب چیزیں لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اہل مکہ سے کہا میں اس نبی برحق کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہوں، للکار کر کہا آؤ، جس نے میری تیز دار تلوار کے مقابلے میں آنا ہے آؤ، دعوت دی آپ نے اہل مکہ۔ یہ ہے حجت الہی کہ دین الہی کی پہلی اکائی کی طاقت بن کر جو ذات آئی ہے اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، وقت گزرتا گیا، نبوت کے اعلان کے بعد 10 سال تک لا الہ الا اللہ پر پہرا دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہرا دیا۔ اس 10 سالہ ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی شخص کائنات کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ لا الہ الا اللہ کمزور ہوا یا لا الہ الا اللہ کے کہنے والے کمزور ہوئے۔ کیوں کہ ان سب کی طاقت سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ ان کی طاقت تو اللہ کی حجت بن کر انہوں نے کردار دیا۔ پھر شیب ابی طالب ہے، کئی معاملات ہیں، قرآن کریم کی آیات بھری ہوئی ہیں ان حرمتوں سے، قرآن کا سینہ بھرا ہوا ہے۔ آئیے اب اس کے بعد ہجرت مدینہ ہو گئی، میں آپ کو منزل کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ ہجرت مدینہ ہو گئی، ہجرت مدینہ کے بعد جو حالات تھے وہ مکہ سے بھی زیادہ سنگین تھے۔ وہاں کے لوگ تو جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کفار تھے، مشرک تھے۔ یہاں کے لوگ مولوی تھے، علماء تھے، علماء یہود، علماء نصارہ۔ حالانکہ وہ پہلے حضور علیہ السلام کی بابت اپنی کتابوں سے دکھا دکھا کر کہا کرتے تھے کہ وہ آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، لیکن جب حضور تشریف فرما ہوئے تو ان کے مالی مفادات زد میں آئے، کیونکہ جب اصل سودا آ جائے تو پھر نقل سودے کو کون دیکھتا ہے۔ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، شریعت کی دعوت دی، قرآن سنایا، تو لوگ جردوق فوج در فوج جو ہے وہ آپ کے دامن رحمت میں سمٹنے لگی، انسانیت جو ہے وہ عافیت معاب ہونے لگی۔ اس وقت ویسے تو منافقت میں یہ بڑے پیش پیش تھے مولوی صاحبان، لیکن کوئی ان کا دو مکر نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ وحی الہی کا نور بھی حضور کی ذات کے ساتھ رفیق محبت تھا، اور اصحاب رسول علیہ رضوان بھی، مولا کائنات جیسے شیر خدا بھی۔ لیکن انہوں نے کئی اعتبارات سے اس حقیقت کو روکنا چاہا۔ آخرکار وہ اس بات پر آ گئے، مباہلے پر آ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جب مباہلے کا وقت متعین ہو گیا، مقام متعین ہو گیا، سارے معاملات طے ہو گئے، مباہلے کے لیے لوگ آمادہ ہو گئے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پروردگار عالم، وہ تو جاہل تھے، یہ عالم ہے، تو میں ان کے سامنے قرآن پیش کروں؟ بارگاہ رب العزت سے آواز آئی میرے حبیب، قرآن پر ان کا ایمان ہوتا تو یہ بحث کرتے؟ ہم نے تو ان کی کتابوں کے اندر بھی اپنی توحید کی عظمت کو رکھا ہے، انہوں نے اقنوم ثلاثہ کا 3 خداؤں کا تصور ہی دے ڈالا ہے۔
لو کان عالیۃ عند اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی ایک بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان ٹکرا جاتے، تباہ ہو جاتے. یہ تین خداؤں کا تصور دے رہے ہیں اقنوم ثلاثہ کا. میرے حبیب قرآن کو یہ نہیں مانیں گے. پروردگار عالم پھر ان کے ساتھ تلوار سے لڑوں، فرمایا یہ مولوی ہیں، لکھ مریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سے مناتا ہے. اے اللہ، پھر اس جو مولوی کے روپ میں کفر ہے، ملا کے روپ میں جو کفر ہے، پروردگار عالم اس کفر کا مقابلہ کس سے کروں؟ فمن حاجک، قرآن آیا. میرے حبیب آپ کے دامن میں میری حجتیں ہیں، ان حجتوں کو پیش کرو، کفر بھاگ جائے گا. فمن حاجک، جو آپ سے کٹ حجتی کرتے ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس تو وحی کا نور موجود ہے، علم موجود ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص آپ سے کٹ حجتی کرتا ہے تو پھر للکار کر کہو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. کمال ہے حکمت الہی. اللہ اکبر. جبرائیل نہیں بھیجے علیہ السلام کہ جاؤ یار مباہلے میں شریک ہو جاؤ. میکائیل، اسرافیل کسی کو بھیج دیتے کہ ان کو تباہ کر دو. حکمت الہی کہ قربان جائیں. کیا انتخاب فرمایا جس نے شان الوہیت کا حفاظت فرمائی، حجت خدا بن کر، حجت مصطفیٰ بن کر. فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا، فرمایا آؤ ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بھی لے آؤ اپنی اولادوں کو. ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کاذبین پر لعنت کریں گے. یہ قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بڑا لطیف اور نفیس پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، زہرا پاک صرف بنت رسول نہیں، اللہ کی حجت ہے جس نے خدا کی توحید کو بچایا ہے. Like, comment, and subscribe.